الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک بڑی اہم عبادت ہے اور اس عبادت کو دوسری عبادتوں پر یوں سمجھیے کہ ایک اہم ترین فضیلت حاصل ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک ایک دعا ہے جو ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اس کے حبیب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے، آپ پر رحمت بھیجنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرتے ہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، اور آپ لکھتے ہیں: زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اصالت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ گویا اللہ پاک کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی توصیف اتنی پسند ہے کہ جس نے بھی اپنی زبان سے حضور کی تعریف کی ہے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پہ، زندگی کے ہر لمحے پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کو یاد کریں، آپ کے اخلاق کریمہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی مسلمان یوں ہیں، مسلمان یوں ہیں، مسلمان یوں ہیں، نہیں، مسلمان کا جو حقیقی
اخلاق ہے وہ اتنا پیارا ہے، مسلمان کا جو حقیقی کردار ہے اس میں ایسی کشش ہے، ایسی تاثیر ہے کہ جس نے بھی دیکھا ہے اسے رہا نہیں گیا، اپنا مذہب چھوڑ کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں اس موضوع کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا عفو و درگزر، حضور علیہ السلام کا عفو و درگزر، یعنی حضور علیہ السلام میں کیسی ٹالرنس تھی، کیسی برداشت تھی۔ آج کا معاشرہ بہت بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس میں بھی مبتلا ہے کہ جو لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے، لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں صبر نہیں کرتا، ایک بھائی ہے تو وہ بہنوں کے معاملات پہ صبر نہیں کرتا، ایک باپ ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں صبر نہیں کرتا، ہاں ایک چچا ہے تو اپنے بھتیجوں کے معاملات پہ صبر نہیں کرتا، ایک تایا ہے تو وہ اپنے بھانجوں کے معاملات پہ صبر نہیں کرتا۔ یعنی چھوٹی سی بے صبری بعض اوقات ساری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آج ہم سنیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ٹالرنس، یعنی آپ کے برداشت کا مادہ اتنا زیادہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا صبر، آپ کی برداشت، آپ کا حوصلہ، آپ کی بردباری دیکھ کر کئی کفار نے اسلام قبول کیا، اور یہ تاریخ رقم ہو گئی اور یہ پتہ چل گیا عالم کو کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عمدہ اخلاق والا بنایا، پیارے اخلاق والا بنایا۔ اور قرآن کریم میں بھی انسان کی جو صفت بیان کی گئی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور انسان کو اللہ کریم نے خوبصورت پیدا فرمایا، اور کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت ہو، جب تک اس کے اخلاق پیارے نہیں ہوں گے، جب تک اس کا کردار ستھرا نہیں ہوگا، لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص بہت خوبصورت ہے، لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اس کے قریب آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں تو اس کے قریب آ کر ان کو بد اخلاقی کی بو آتی ہے، اس کی لینگویج درست نہیں ہے، اس کے ایٹیکیٹس درست نہیں ہیں، اس کا رویہ درست نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی حسین ہو، جیسا مرضی خوبصورت ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں کیوں کہ جناب یہ بظاہر تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹھیک نہیں ہے، حقیقت میں اس کے کردار سے بو آ رہی ہے، یہ تو اوور قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ تو بد اخلاق ہے، اس کی تو زبان درست نہیں، اچھی بات نہیں کرتا، بری بات کرتا ہے، تو لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے بلکہ اس سے دور بھاگیں گے اور اس کے لیے دعا نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام چونکہ کائنات میں ایسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں، کائنات میں ایسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ کسی نے لکھا ہے، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے۔ یعنی حسن میں دیکھیں تو مثال نہیں، جواب نہیں، اور کردار میں دیکھیں، اوصاف میں دیکھیں، یعنی حضور کا کریکٹر، حضور کا کردار، حضور کا ملنا، حضور کے ایٹیکیٹس اتنے عمدہ تھے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکا کہ حضور کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، بلکہ سبحان اللہ، امام اہل سنت اعلیٰ لکھتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی
اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی حضور کے اوصاف اتنے پیارے ہیں کہ کوئی بدترین کافر، بد اخلاق، دنیا کا بدترین انسان بھی اگر حضور کے پاس آ جاتا تو وہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا. دنیا کا بہترین انسان بن جاتا جب وہ حضور کی صحبت پاتا، جب وہ حضور کا چہرہ دیکھتا. چہرہ دیکھ کے تو ایسا متاثر ہوتا، لیکن جب اخلاق دیکھتا، کردار دیکھتا، پیار دیکھتا، محبت دیکھتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھا برتاؤ دیکھتا تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ایسی تاثیر تھی. تو یہ سمجھیے کہ ایک مسلمان کے پاس بھی ایسی عادات ہونی چاہیے، ایسے اطوار ہونے چاہیے اس کے کہ اگر کوئی کافر بھی آئے نا اس کے پاس تو وہ بھی رہے نہ بلکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اور وہ ادائیں کیا ہیں؟ آئیے میں چند ادائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بیان کرتا ہوں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے ہمراہ حضور کے چل رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے. ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے، خراش آ گئی. وہ کہنے لگا اللہ نے جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس برے رویے کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ کو جلال نہیں آیا، بلکہ حضور علیہ السلام مسکرا دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسکرا کر فرمایا اسے مال دیا جائے، اسے مال دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بندے کا رویہ، بدوی کا، دیہاتی کا رویہ کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ آگے سے کیا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں کتنی پیاری ہیں. اور یاد رکھیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایک مغفرت کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. بخش دیا جانا، مغفرت کا معنی بخش دیا جانا. سچی بات ہے جب انسان قبر کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا اور پھر روز قیامت کا دہشتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انسان کے پاس پوری روئے زمین پہ اگر اس کی ملکیت ہونا اور اس دن اس سے کہا جائے کہ یہ ساری روئے زمین دے کر اگر تیری جان چھوٹتی ہے تو چھڑوانا چاہتا ہے، وہ کہے گا ضرور کئی زمینیں بھی ہوں تو یہ دے دوں، میری آج مغفرت ہو جائے، آج میری جان چھوٹ جائے. مغفرت اتنی اہم ترین چیز ہے. تو سنیے مغفرت کس طرح ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، غور سے سنیے، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا. اللہ کریم اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. کیسی عمدہ ترین صفت ہے. بظاہر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو اپنایا نہیں جاتا، لیکن اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. اللہ اس کا حساب آسان لے گا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. عطا کرنے والا. پھر فرمایا نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے، یعنی تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. ہم کس سے تعلق جوڑتے ہیں؟
جو ہم سے جوڑتا ہے، ہم کس سے اچھے ہیں جو ہم سے اچھا ہے، ہم کس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے، ہم کس کی دعوت کرتے ہیں جو ہماری دعوت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم سے قطع تعلق کرے، تعلق توڑے، تم اس سے تعلق جوڑو، یعنی ملاپ کرو۔ اور نمبر 3 فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی قیامت والے دن اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ ایسا دہشت ناک دن ہوگا کہ جس دن 40 سال تک مخلوق حیران رہے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، سمندر بے خشک ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ ایسی دہشت، ایسے زلزلے انسان نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ 40 سال تک انسان کھڑا رہے گا، انتظار کرے گا حساب شروع ہو، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے، جو بھی ہونا ہے فیصلہ ہو جائے، یہ اس مشکل سے ہماری جان چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا آسان کس کا حساب ہوگا؟ کہ جو ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے تعلق جوڑے، یعنی ملاپ کرے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا محل، سچی بات ہے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزراء آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے عظیم لوگ کہلوانے والے آئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، لیکن 20 30 40 50 سال بعد وہ ویران ہو گئے، ان کے حسن ڈھل گئے۔ آج تو ایسا جدید دور ہے کہ جس نے آج سے 2 ماہ پہلے کوئی چیز بنائی ہے، 2 ماہ بعد اس کا آلٹرنیٹ ایسی خوبصورت چیز آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ فلاپ ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد کوئی ایسی جدت والی چیز آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ یعنی ایسی ایسی جدید چیزیں، موبائل ٹیکنالوجی دیکھ لے آپ، اور نت نئے ماڈل جو آ رہے ہیں، بندہ لیتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ نیا ماڈل لینا چاہیے۔ گاڑیاں نئے سے نئے ٹیکنالوجی والی، نئے سے نئے ماڈل والی آ رہی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کی قسم جنت میں جو محل ہوگا اس کو فنا نہیں ہے۔ وہ ایسے عظیم گھر ہیں، وہ ایسے خوبصورت گھر ہیں، ایسی مطلب یوں سمجھے اٹریکشن والے گھر ہیں کہ انسان دیکھے گا تو لذت آئے گی۔ جنتی محل، میں نے روایت پڑھی تھی کہ جنت کے اندر جس طرح آؤٹنگ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، تفریحی مقامات پر، سیاحتی مقامات پر لوگ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگا کے دنیا پھرتے ہیں لوگ، لیکن ایسی انوائرمنٹ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا جنتی کے لیے ایسے موتی کے خیمے ہوں گے کہ جن موتی نما خیمے گول ہوں گے جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی، یعنی اتنا اونچا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اور اس کے اوپر کناویز کے طرح طرح کے بہترین بستر آویزہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں بلکہ جنت کے اندر ایسے تخت بچھے ہوں گے کہ ان تخت کا کنیکشن انسان کے دل کے ساتھ ہوگا۔ اگر انسان چاہے گا کہ یہ تخت مجھے لے کر چلے تو تخت چلنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ خواہش کرے گا تخت لے کر اڑے تو تخت اڑنا شروع کر دے گا۔ ہوا میں جیسے پہاڑ بلند ہوتے ہیں ایسے بلند ہو جائے گا۔ جو انسان خواہش کرے گا جنت میں اس کی وہی خواہش پوری کی جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے جو درگزر کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، اور اس کو جنت کا محل عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب اعلیٰ تیرے نزدیک کون سا بندہ بہتر ہے، کون سا بندہ معزز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔
ٹالرس نے. یقین کریں جدھر دیکھو کیسوں کے انبار ہیں, جدھر دیکھو کچہریاں بھری ہوئی ہیں, جدھر دیکھو تھانے بھرے ہوئے ہیں, جدھر دیکھو کورٹ بھرے ہوئے ہیں. یعنی چھوٹی سی بات روڈ پر جاتے ہوئے ذرا سی مطلب آپس میں چپکلش ہوئی ہے, کوئی تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے, اس میں ایسی بدتمیزی کر جاتے ہیں لوگ کہ آپس میں جناب پھر وہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. تو سچی بات ہے, معاف کرنا اختیار کرو, معاف کرنا اختیار کرو, اس کے بڑے فضائل ہیں. اور سنیے سبحان اللہ, خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ معاف کرنے والے کی عزت بڑھائے گا, اللہ معاف کرنے والے کی عزت بڑھائے گا. اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, عاجزی. اللہ کو کون سا بندہ پیارا ہے؟ اللہ کو کون سا بندہ پیارا ہے کہ جو جھکا ہوا ہے, جو عاجز ہے, جس کے اندر تکبر نہیں ہے, جس کے اندر میں نہیں ہے, وہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے. تو کوشش کیجئے ہم اپنی زندگی کو نہ پرسکون گزارنا سیکھیں. پرسکون کیسے ہوگی زندگی کہ یعنی فار ایگزامپل ہمارا کسی سے جھگڑا نہ ہو, ہمارا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے, پھڈا ہی نہیں ہے, کوئی ہمارا دشمن ہی نہیں ہے, ہمیں سکون کی نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ یقین کریں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لگا کے سکون ڈھونڈتے ہیں. معاذ اللہ, لوگ شراب کے نشے میں سکون ڈھونڈتے ہیں, لوگ بدکاری میں سکون ڈھونڈتے ہیں. نہیں, سکون اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. قرآن یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. اور اللہ کی یاد جب انسان کے سینے میں بسائے گی, سچی بات ہے, جب کسی سے دشمنی ہو, جب کسی سے بیر ہو, ہاں کسی سے لڑائی ہو, جھگڑا ہو, تو اس کا نماز میں بھی دل نہیں لگتا, اس کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا, اسے خیالات آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ کبھی مسجد میں بھی آ جائیں تو 4 گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں انہیں باہر. کسی فنکشن میں چلے جائیں انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیسا بہترین انسان ہے جسے زمین پر بھی نیند آ جائے. فار ایگزامپل آج کی کوئی مطلب کسی عہدے پہ, کسی منصب پہ رہنے والا شخص, اس کو جو جناب کہ کئی قسم کی سیکیورٹی ملتی ہے, لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں, اسلام نے جو ذہن دیا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں مدینے کے اندر کسی باہر کے کسی خطے سے, کسی ملک سے کوئی نمائندہ آیا اور وہ فاروق اعظم کو ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. تلاش کرتے کرتے اسے پتہ چلا کہ حضرت فلاں مقام پہ ہیں. جب وہ فلاں مقام پہ پہنچا, اس مقام پر پہنچا, دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا سرہانہ اور مٹی پر آرام فرما ہے. حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا شان ہے کہ اتنی پوادی زمین پر جس کی سلطنت ہے اسے خاک پر نیند آ جاتی ہے. جس نے ظلم نہیں کیا نا اسے خاک پر نیند آئے گی, جس نے زیادتی نہیں کی, جس نے بدلہ نہیں لیا, جس نے کسی کا برا نہیں چاہنا, اسے ہر جگہ نیند آئے گی. اور جس نے کسی کا برا کیا ہے, جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو سمجھیے اسے کہیں بھی نیند نہیں آئے گی. اس کو نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑے گی, اس کو کئی طرح کی مطلب یوں سمجھے دوائیں لینی پڑیں گی سونے کے لیے, لیکن اس کی نیند پرسکون ہے, اس کو راحت والی نیند آئے گی. کہ جس کا دل پرسکون ہے, دل پرسکون کیسے ہوگا؟ جب لوگوں کی دعائیں لے گا, غریبوں کی دعائیں لے گا, مسکینوں کی دعائیں لے گا, ورکروں کی دعائیں لے گا, ملازمین کی دعائیں لے گا, اللہ والوں کی دعائیں لے گا. یہ ذہن بنائیے اپنی زندگی کو سکون, یہ زندگی دوبارہ نہیں آنی. 4 دن کی زندگی ہے, نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے انسان اپنے سکون کے لیے, اسے لاکھوں سکون برباد کرنے پڑے تو کرتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے, اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتا ہے. اور فرمایا جو مومنوں کے لیے, مومنین کے لیے دعا کرتا ہے, وہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور میں تاجروں کو بھی بعض اوقات مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو یار, آپ دکاندار ہو, آپ مارکیٹ میں ہو, آپ فیکٹری آنر ہو, آپ کہتے ہو میرے ساتھ فیکٹری لگے میرا کیا بنے گا؟ اور بھائی
مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، رزاق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اس نے جو تمہارے مقدر میں لکھا تمہیں ملنا ہے. تم تو نیا آیا، اس کے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کو رزق عطا فرما. جب تم اس کے لیے دعا کرو گے اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا. تو یہ خیر خواہی، میں نے پچھلی مرتبہ بھی روایت بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، جو دوسروں کو نفع دے. اور سنیے سبحان اللہ، یہی نہیں بلکہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں سرور ذی شان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو فوراً حضور کا دستے منور تھام لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا، پھر فرمایا عقبہ دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے. دنیا اور آخرت کے اچھے اخلاق میں سے، اعلیٰ اخلاق میں سے، افضل اخلاق میں سے یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر لمبی ہو اور رزق وسیع ہو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے، سچی بات ہے، چچا ہے نا تو کبھی کبھار پتہ لینے چلے جایا کرو، پھوپھی ہے نا تو کبھی کبھار اس کے گھر چلے جاؤ، اس کی خدمت کر دو، کچھ پیسے دے دو، کچھ سوٹ دے آؤ. خالہ ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار، رکھنا چاہیے ملنا، ان کی دعائیں لینی چاہیے. ہم جناب برس گزر گئے ہیں، اپنے کاموں کے لیے فرصت ہے لیکن رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے قریبی خونی رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی تو خبر گیری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے. لوگ پتہ ہی نہیں پوچھتے. اپنے بچوں کے لیے ہر نعمت ہے لیکن اپنے خالہ کے بچوں کے لیے، اپنے چچا کے بچوں کے لیے، اپنے تایا کے بچوں کے لیے، اپنی پھوپھی کے بچوں کے لیے، یا جو بھی قریبی خونی رشتہ دار ہیں ان کے لیے انسان سوچتا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جمعے میں یہ ٹاپک ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہماری زندگی، انسان آیا اکیلا ہے، جائے گا اکیلا، لیکن اس نے رہنا اکیلے نہیں ہے. اور اس میں جو وقت گزار رہا ہے نا وہی سمجھی اس کا عمل ہے، اسی سے اس کی بخشش ہے، اسی سے اس کی نجات ہے اور اسی سے اس کی بربادی ہے. یہ جو معاملات ہیں نا، معاملات یہ درست ہونے چاہیے. یعنی چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، دوست ہیں، کولیگس ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو ہر ایک سے اچھا برتاؤ رکھ کے چلنا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کو تمہارے لیے دعا کرے کہ یار یہ کتنا پیارا ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے. تو سچی بات ہے انشاءاللہ الکریم یہ موضوعات ہمارے چلتے رہیں گے. ہم ایٹیکیٹس کے لیے اس وقت جو ضرورت ہے نا، نالج بہت ہے بندوں کو، جس کو دیکھو اس کو جہان کی خبریں ہیں، لیکن کیا کمزوری کیا ہے؟ ایٹیکیٹس نہیں ہے، رویہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاقیات بہتر نہیں ہے، کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. ڈاکٹر آپ دیکھیں ایک سے ایک ملیں گے. پاکستان دنیا میں بڑا، وہ پوری دنیا میں وہ بڑا ملک ہے کہ جو ڈاکٹر ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے ڈاکٹر آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے. ڈاکٹر ہیں لیکن صحیح انسان ہیں، یہ بھی ہے. غریبوں کے خیر خواہ ہیں، کیا یہ بھی ہے؟ مظلوموں کے داد رسی کرنے والے ہیں، کیا یہ بھی ہیں؟ بڑے بڑے آفیسر نظر آئیں گے محکموں کے اندر، اداروں کے اندر. عہدوں کی کمی نہیں ہے لیکن اخلاقیات کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، کریکٹر کی کمی ہے. مالدار بہت ملیں گے آپ کو، کھربوں پتی ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن حقوق ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ نے مال کس لیے دیا ہے؟ سچی بات ہے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی فیکٹری آنر ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بلند رتبہ دیا ہے، اس کو بلند رتبہ دیا ہے، اور جتنے ورکر ہیں نا ان کے نصیب کا رزق اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، اس کو دے دیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے جائے اور تمہاری عزت ہو. اور جب تم کسی کا حق روکو گے نا تو پھر تم سے بھی روک لیا جائے گا.
اسی لیے نہیں روایت میں کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اور اسی طرح جو مزدور ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایمانت داری دیانتداری سے کام لے, کہ اگر وہ غریب ہے, یہ روایت ہے نا موجود, فرمایا غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. وہ غریب جائے گا جو امانت دار ہے, جو دیانت دار ہے, جو بے ایمانی نہیں کرتا. اور دیکھو جس کو مرو دیکھا جا رہا ہے, مطلب دھن چڑھی ہوئی ہے, حرام ہو یا حلال ہو کہیں سے بھی آئے مال آنا چاہیے. اور مالک آنرز ڈھونڈتے ہیں یار نیک لوگ کو, ایماندار ورکر ملے, نہیں ملتے. کیوں کہ حرص نہیں جان چھوڑتی. یعنی ہر طرف کمی ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ کریکٹر کی, اخلاقیات کی. کریکٹر اتنا لوز ہو چکا ہے کہ معاشرے میں ہمارا یوں سمجھے مسلمان جو حالت ہے مسلمان کی, لوگ تانے کستے ہیں, نہ جانے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو سچی بات ہے سب سے بہتر ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کچھ ادائیں سنی ہم نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بردبار تھے, کتنے عمدہ اخلاق والے تھے, کتنا پیار دینے والے. جو ملتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یار میں کہاں آ گیا ہوں. تو ہم نے گھر میں رہنا ہے تو انشاءاللہ اخلاق اچھا رکھنا ہے. ہم نے بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو اخلاق اچھا رکھنا ہے. بیوی کے ساتھ رہنا ہے اخلاق اچھا رکھنا ہے. ماں کے ساتھ رہنا ہے اچھا اخلاق رکھنا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے اچھا اخلاق رکھنا ہے. جدھر بھی جانا ہے ہماری تعریف ہی ہو, ہماری مذمت کوئی بیان نہ کرے. یہ بہت ضروری ٹاپکس ہے. کہیں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہے تو سب کچھ چھن جانا ہے. غلطی بعض اوقات ایک چھوٹی سی بھی غلطی ساری زندگی کے لیے پیچھے پھینک دیتی ہے. اس طرح گناہ بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے, سب کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنا ہے, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی کریں معاف کر دینا, اگنور کرنا ہے, اگنور. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.